کہ خدارا آپ اپنی انا کا مسئلہ ختم کر دیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بچائیں۔ ان کو منطقی انجام تک اب آپ نہیں پہنچائیں گے تو بہت سارے بلاج اور اس لاہور شہر میں قتل ہوں گے۔ میں بلاج کے نام پہ دھندا کر رہا ہوں، میں بلاج کے نام پہ پیسے کما رہا ہوں، میں بلاج کے نام پہ قبضے کر رہا ہوں۔ جب آپ اپنے دل سے اپنے ضمیر سے فیصلہ کریں گے تو آپ کسی فیصلے پہ پہنچیں گے۔ اب ہم مفادات کی لڑائی نہیں لڑیں گے، ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی بھی دیں گے۔ ہم نے کسی کو اس میں انوالو نہیں کیا، ہم نے صرف اپنے خاندان کے لوگ تھے اور اس میں 2 یا 3 ہمارے ایسے مخلص دوست تھے۔ اگر آپ بچوں کو قلم کی بجائے بندوق پکڑائیں گے تو آپ کی نسلیں تباہ ہوں گی، تاکہ اس معاشرے میں ایسے جو میر جعفر پیدا ہوتے ہیں آئندہ یہ پیدا ہونے بند ہو جائیں۔ ان کو بالکل ایسے جو کردار ہیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ یہ پولیس نے پہلے بھی ایسے لوگوں کا محاصرہ کیا ہے، شوٹرز کے خلاف بڑے بھرپور ایکشن انہوں نے لیے ہیں۔ ویڈیو پر آنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی نیوز ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا دلشاد۔ نسل در نسل چلنے والی دشمنی کا شکار امیر بلاج ٹیپو بھی ہو گیا۔ آپ کی بھی بڑی دشمنیاں، آپ کے چھوٹے بھائی بابر بٹ نے اس کو سنبھالا بھی اور چلایا بھی، مگر آپ نے ایک احسن اقدام کیا کہ اس خاندانی دشمنیوں کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ وہ دشمنیاں تھی کیا، کس طرح بنی اور آپ نے کس طرح سمیٹی؟ ہمارے والد صاحب بھی اسکول ٹیچر تھے فیڈرل گورنمنٹ میں، ہماری والدہ محترمہ بھی اسکول ٹیچر تھیں، ہمارے دادا بھی اسکول ٹیچر تھے، تو ہمارے دادا کے ایک بھائی تھے وہ بھی اسکول ٹیچر تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک حادثاتی طور پہ ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ یہ جو آپ کا سوال ہے کہ پھر ہم نے صلح کی طرف کیوں آئے، تو یہ صلح کی طرف ہم اس لیے آئے کیونکہ ہماری رگوں میں پڑھے لکھے والدین کا خون تھا، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اپنے جو آنے والی نسلیں ہیں، ہمارے بچے جو جوان ہو رہے ہیں، اگر ہم یہی چیز ان کو آگے ٹرانسفر کریں گے، کنورٹ کریں گے، تو یہ بھی قلم کی بجائے یہ بندوق اٹھائیں گے۔ تو ہماری یہ سوچ تھی، ہم نے وہ سوچ کر اپنے آنے والی نسلوں کو بچا لیا۔ الحمدللہ سارے بچے آج اپنی اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد تعلیم، اگر تعلیم آپ بچوں کو دلا سکتے ہیں تو آپ اپنی نسلوں کو سنوار سکتے ہیں۔ اگر آپ بچوں کو قلم کی بجائے بندوق پکڑائیں گے تو آپ کی نسلیں تباہ ہوں گی۔ تو ہم نے یہ سوچ کر اب آنے والی اپنی نسلوں کو اس تباہی سے بچایا۔ تو یہی میں سب کو کہوں گا، پیغام دوں گا کہ جتنے میرے لاہور شہر میں، پنجاب میں، پاکستان میں جتنے بڑے یہ گروپ جن کی دشمنیاں چل رہی ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ خدارا آپ اپنی انا کا مسئلہ ختم کر دیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بچائیں۔ بلاج جو ٹیپو خاندان کی دشمنیاں تھی جن کے ساتھ آپ نے بھی صلح کی، بلاج کا کیا کردار تھا ان صلح میں اور بلاج کی کس طرح صلح ہوئی؟ بلاج کی جو صلح کی آپ بات کر رہے ہیں، بلاج کی اور ہماری آپس میں اس کے والد سے لے کر بڑے اچھے تعلقات تھے۔ بلاج خاندان کی ناراضگی تھی شفقت بٹ اور بگا بٹ کے ساتھ، جو سہیل شوکت بٹ کے ماموں ہیں۔ جب ہماری خاندانوں کی آپس میں صلح ہوئی، چونکہ ہمارا تعلق بلاج کے ساتھ تھا، تو ہم نے پھر بلاج کو اس صلح میں دعوت دی کہ یہ ہماری صلح ہو رہی ہے تو کیوں نہ یار آپ کے خاندان کی بھی سہیل شوکت بٹ خاندان سے جو ناراضگی چلی آ رہی ہے، جو دشمنی کہہ لیں چلی آ رہی ہے، اس کو بھی کیوں نہ ختم کر دیا جائے۔ تو ہم سب اکٹھے ہو کر بھائی ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ تو اس نے بڑے کھلے دل سے کہا کہ بھائی جان میں تو ساری دشمنیاں ختم کرنی چاہتا ہوں۔ تو اس صلح کے اندر وہ ہمارے ساتھ شامل ہوا اور اکٹھے ہم بیٹھ کے بسین کے اندر وہ سب یہ 3 خاندانوں کے ہم نے اس پر صلح کی۔ وہ 3 خاندان کون کون سے؟ جس میں دیکھنے والے کو میرا خاندان تھا، جس میں بلاج کا خاندان اور تیسرا سہیل شوکت بٹ خاندان، یہ ہم نے سب نے آپس میں بیٹھ کے صلح کی۔ صلح کر لی جی بٹ صاحب، جو آپ کے خاندان سہیل شوکت بٹ کے ماموں اور بلاج کے جو والدین کی بڑوں کی لڑائیاں تھی، اس کی صلح بہت جلد ہو گئی۔ اس میں آپ نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ کن لوگوں کو شامل کیا، کن لوگوں کو دور رکھا؟
کہ ہم نے کسی کو اس میں انوالو نہیں کیا. ہم نے صرف اپنے خاندان کے لوگ تھے اور اس میں 2 یا 3 ہمارے ایسے مخلص دوست تھے جو یہ چاہتے تھے کہ یہ لڑائی جھگڑا کا جو باب ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. تو وہ ہم نے کسی کو اپنے مشورے میں شامل نہیں کیا اور الحمدللہ ہماری صلح دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ ابھی جو سہیل شوکت بٹ صاحب نے یہاں سے الیکشن لڑا، ہم نے سیاسی طور پہ یہ فیصلہ کیا. یہاں پر بھی آپ بڑی دانشمندی کر گئے. جی اسی لیے نا کہ اگر ہم نے صلح کیا تو ہم یہ ثابت بھی کریں، قربانی بھی دینی پڑے گی. اس میں ہمارے اب ہم مفادات کی لڑائی نہیں لڑیں گے، ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی بھی دیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ الحمدللہ کندھے کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑے ہیں. وہ ہم نے ابھی ثابت کر دیا. میں سمجھتا ہوں میرا چھوٹا بھائی کیسر سہیل ایم پی ہے، میں سمجھتا ہوں اس گھر کا ایک بچہ ایم پی ہے. زندہ باد بٹ. صلح کی باتیں جو ایک 2 بڑے گروپ ہیں تیفی بٹ اور ٹیپو خاندان، ان میں بھی کئی دفعہ صلح کی باتیں ہوئیں. کچھ ان کے مہربان کچھ ان کے مہربان بیٹھے، انہوں نے کردار ادا کیا، صلح کے لیے بیٹھے، لیکن وہ ہر بار صلح کی جو کوششیں ہیں وہ سبوتاز ہوئی. اس کی کیا وجہ تھی؟ جب یہ سوچیں گے کہ میں نے یہ لڑائی جھگڑا جو دشمنداری کی آگ جل رہی ہے میں نے اس سے بچنا ہے، جب آپ اپنے دل سے اپنے ضمیر سے فیصلہ کریں گے تو آپ کسی فیصلے پہ پہنچیں گے. اگر آپ دوسرے لوگوں سے ایسے احسن شاہ جیسے بندوں کے ساتھ مشورہ کریں گے تو آپ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی صلح نہیں ہوگی. یہ باتیں بلاج خاندان کی اور تیفی بٹ خاندان کی صلح کی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں، مگر ایسے لوگ جن کے اپنے مفادات تھے انہوں نے ان 2 خاندانوں کو قریب نہیں آنے دیا اور یہ صلح نہ ہو سکی. جو آگ ہے یہ ہمیشہ سے بھڑکتی رہی اور جن کے مفادات نے انہوں نے یہ چنگاری ہمیشہ جلائے رکھی. جی بالکل ایسے ہی، یہی میں نے مفادات کا لفظ استعمال کیا. مفادات یہی ہے کہ مجھے مفاد ہے کہ میں بلاج کے نام پہ دھندا کر رہا ہوں، میں بلاج کے نام پہ پیسے کما رہا ہوں، میں بلاج کے نام پہ قبضے کر رہا ہوں، کوئی میرے رکاوٹ نہیں بنے گا کہ یہ یار اس کا تعلق بلاج کے ساتھ ہے. تو وہی مفادات میں نے جو عرض کیا ہے، اپنے اپنے مفادات کی خاطر ان لوگوں نے ان 2 خانوں کو تباہ کر دیا، آپس میں لڑا دیا. اور یہ ایک بار پھر 10-12 سال کے بعد اس خاندان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، بلاج کو جو قتل کیا گیا، اگلی نسل اس کی بھی کھا گئے اور اس گھرانوں کے لیے ایک تباہی کا، اور وہ جو آگ تھی اس کو پھر بھڑکا دیا دشمنی کی آگ کو. تو عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ اس معاشرے میں ایسے جو میر جعفر پیدا ہوتے ہیں آئندہ یہ پیدا ہونے بند ہو جائیں. اس کو بیچ چراہے میں اس کو لٹکا دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے انجام کو پہنچے. اور ایسے غدار مسلمانوں کے جو نام مسلمانوں کے لیے دھبا بنے ہیں، جس نے ملک کی بدنامی کی ہے، جس نے مسلمان ہونے کے اوپر ایک سوالیہ نشان پیدا کر دیا، اس کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے. لاہور میں پاکستان سے باہر اس نے دوستی کے نام پر ایک ایسا دبا لگا دیا ہے. آج اپنے گھر کے 2 افراد اپنے ملازموں سے اپنے دوستوں سے مروانے کے بعد امیر محسب اور امیر فتح کیا کسی دوست پر اعتبار کر پائیں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل ایسے جو کردار ہیں ان سے دور رہنا چاہیے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں اور نہ وہ بدلے کی آگ میں اپنے آپ کو لے کے جائیں. جو ان کا کاروبار ہے وہ اپنے کاروبار کی طرف دھیان دیں. جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، اور اگر ہم بدلے کی آگ میں جائیں گے تو جلس جائیں گے. نہ صرف پاکستان کی بدنامی کا باعث بنا یہ آدمی احسن شاہ، بلکہ یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ایک دبا مسلمانوں کے اوپر یہ بنا کہ اس نے پورے عالم اسلام میں بھی بدنامی کی. جو کردار اس میں شامل ہیں، چاہے وہ مشورے میں ہیں، چاہے وہ کرنے والے ہیں، کروانے والے ہیں، اس میں سہولت کار ہیں، ان کو منطقی انجام تک اب آپ نہیں پہنچائیں گے تو بہت سارے بلاج اور اس لاہور شہر میں قتل ہوں گے. اگر آپ ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے، ان کو سزا دلوائیں گے تو لوگوں کو نصیحت آئے گی، تو شاید ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں کئی جوان ایسے جو بلاج ہیں وہ قتل ہونے سے بچ جائیں.
اسرار بٹ صاحب آخری سوال ہے کہ احسن شاہ نے بجھی دشمنی کی چنگاریوں کو دوبارہ پھر ہوا دی. آج لاہور شہر میں باتیں ہو رہی ہیں, گینگ وار شروع ہونے جا رہا ہے, شوٹر پہنچ گئے, اس میں کتنی حقیقت ہے, کتنی سچائی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کوئی اتنی بڑی کوئی گینگ وار شروع ہو. ہماری فورسز الحمدللہ خاص طور پہ لاہور پولیس بڑی ایکٹیو ہے, خاص سی آئی اے پولیس بہادر ہیں, اور سی آئی اے پولیس نے پہلے بھی ایسے لوگوں کا محاصرہ کیا ہے, شوٹرز کے خلاف بڑے بھرپور ایکشن انہوں نے لیے ہیں. تو انشاءاللہ میرا نہیں خیال کہ اس شہر کا امن جو ہے کسی کو خراب کرنے کی جرت دی جائے. اور میں حکومت وقت سے بھی مطالبہ کروں گا, وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی میں گزارش کروں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے اقدامات اٹھائے جائیں کہ جو یہ شوٹرز لاہور شہر کے اندر امن کو خراب کرتے ہیں ان کو کچل دیا جائے. ایسے قوانین بنائے جائیں تاکہ لاہور شہر کا امن جو ہے وہ بحال کیا جائے. بہت شکریہ اسرار بٹ صاحب. اسرار بٹ صاحب کا کہنا تھا کہ جو لاہور میں شوٹر ہیں, جو امن خراب کرنا چاہتے ہیں, ان کا سر کچل دیا جائے, ان کو باہر نکلنے سے پہلے ان کی بلوں میں گھس کر ان کو مار دیا جائے. یہ کوئی 90 کی دہائی نہیں ہے جس میں شوٹر اٹھے مارے اور چلا جائے. آج پنجاب پولیس کا ایک ونگ ہے سی آئی اے کا جس کے انتہائی قابل افسران ہیں, اور جنہوں نے پہلے بھی لاہور شہر میں چن چن کر جو شوٹر ہیں ان کو مارا, پولیس مقابلے ہوئے اور شوٹرز کا خاتمہ ہوا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے, نہ کوئی گینگ وار شروع ہونے جا رہی ہے, نہ کوئی شوٹر پہنچ گیا, اور یہ 2024 ہے, اب یہ ممکن نہیں ہے. کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.